اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ، مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے فضائل، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث، بظاہر تو چند ہی الفاظ ہیں، اس کو ون لائنر حدیث بھی کہا جا سکتا ہے، ایک ہی لائن کے اندر، ایک ہی سطر کے اندر یہ حدیث ہے، مگر کیا شاندار انعام، کیا شاندار بشارت ہے۔ سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ میٹھے اسلامی بھائیو، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، ذرا سمجھیے گا۔ یعنی سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب کس دن؟ جس دن دنیا کا، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے، ڈے آف ججمنٹ کہا گیا، جسے یوم الدین کہا گیا، یوم جزا کہا گیا، قیامت کا دن، حساب کا دن کہا گیا، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ القارعۃ مل قارعہ، قرآن کہتا ہے القارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے قارعہ۔ کئی مقامات پر ہمیں آخرت کے دن کی یاد دلائی گئی۔ اس دن مشکلیں کتنی ہوں گی، کبھی سوچا؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی شہرائے آفاق تصنیف بہار شریعت میں حصہ اول میں جو قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ یہ زمین پتھر کی زمین ہے نا، پتھر دیر سے گرم ہوتا ہے، تانبا فوراً گرم ہو جاتا ہے۔ زمین تانبے کی، کاپر کی زمین ہوگی، چپل پیر میں نہیں ہوں گے، انسان برہنہ بدن ننگے پیر زمین پر کھڑا رہے گا۔ پسینہ کتنا نکلے گا؟ آج پسینے سے تر بتر ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو۔ قیامت کے دن روایتوں کا مضمون ہے کہ کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، اور گناہ گار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، زبانیں باہر آ گئی ہوں گی، اور جتنا بھی پانی پی لے انسان کی پیاس نہیں بجھتی، اتنی گرمی ہوگی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کنڈیشن میں جب بندہ گرمی میں ہو، پسینے میں ہو، پیاسا ہو، یہی مصیبت بڑی ہے، مگر صرف یہی پریشانی نہیں ہونی، اب سوال و جواب کا معاملہ ہوگا۔ آج بھی دنیا میں آپ جب کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوں، گھر والے یا آفس والے یا دوست سوال شروع کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے سانس لینے دو، میں بہت گرمی سے آیا ہوں، ابھی تھکا ہوا ہوں، ابھی سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات، تھوڑا سانس لینے دو، تھوڑا فریش ہونے دو۔ ایسا ہی ہے نا، جب سر میں درد ہو، گرمی کا عالم ہو، فرسٹریٹ ہو انسان، تو بات سمجھ نہیں آتی۔ بتائیے اس وقت جب بندہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، گویا جل رہا ہوگا اس کا بدن، بھڑک رہے ہوں گے بدن۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، وہ دن بدن بھڑک رہے ہوں گے، ایسی آگ جیسی گرمی۔ اس میں سوال و جواب کا معاملہ ہوگا، کوسچنز ہوں گے، ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، پوری زندگی کے لیے سوال ہوگا۔ نامہ اعمال دیے جائیں گے، خوش نصیبوں کے تو سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، بد نصیبوں کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سوچئے
کتنی مشکلیں. اچھا اب بھی ختم نہیں ہوا مشکلوں کا معاملہ. پھر جناب پل صراط سے گزارا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. کیسے گزریں گے؟ گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی. تصور بھی کرنے تو تصور نہیں بنتا کہ یہ کیسا میدان ہوگا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی بار بار سعادت عطا فرمائے. عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں. مگر محشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سارے ہوں گے، اربوں خربوں کا مجمع ہوگا. کیسے حساب لیا جائے گا، کیسے پل صراط سے گزارا جائے گا. اسی میدان میں کچھ خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. کیسے خوش نصیب ہوں گے. اب ذرا غور کیجئے، 1 2 3 4 نہیں، صدر الشریعہ کہتے ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک. کہیں تو میزان لگا ہوا ہوگا. آج ترازو دیکھے ہوں گے آپ نے، سامان تولے جاتے ہیں، بٹا ایک میں رکھا جاتا ہے، سامان دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے. قیامت کے دن نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. کبھی سوچا کہ میرے گناہوں کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا؟ آج گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. روز گناہ کر کے اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. ارے کب نہیں کیا کروں گا کہ جب نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کا وزن بھی بڑھے. اس تمام سینیریو کے اندر، ایسے منظر کے اندر ذرا غور کیجئے کہ اب کون بچائے گا، کون سنبھالے گا، کس کی شفاعت چلے گی، کون ہے جو ہماری مدد کرے گا. ارے سارا جہان جائے گا حضرت آدم کے پاس، مل کر لوگ جائیں گے کہ حضور آپ ابو البشر ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے. فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اللہ نے آج ایسا غضب کیا کہ پہلے کبھی نہیں کیا. یہ محشر گھومتا ہوا کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. پھر حضرت عیسیٰ اشارہ کریں گے، اہل محشر کہیں گے حضور آپ ہی بتائیں جائیں تو کہاں جائیں، اس پریشانی میں کون ہماری مدد کرے گا. وہ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے، آج ایک ہی ہستی ہے جس کے در پر جاؤ گے تو تمہارا کام بن جانا ہے، کوئی اور نہیں، نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے پریشان حالی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے گا. آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، اے میرے غلاموں آ جاؤ، میں آج اس دن کے لیے ہوں. امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ارے میرے آقا کے لیے یہ خلق پھرتے پھرتے جب نبی پاک کے پاس پہنچیں گے تو آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، حالانکہ اور نبی یہ کہتے آئے ہوں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. ارے یقیناً بہت ساری مشکلیں ہیں محشر میں، واقعی بڑی پریشانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں جو نہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں، نہ گنی جا سکتی ہیں، نہ سوچی سمجھی جا سکتی ہیں. مگر ایک غلام کو یہ تسلی ہے، ایک غلام کو یہ ڈھارس ہے، ہاں ایک ہستی ہے قیامت کے دن جس کی چلنی ہے، جس نے بچانا ہے، جس نے غلاموں کو پہچان کر اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے. میرے امام جبی تو لکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اب بنائی ہے، اب کام ہو جانا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس حدیث کا لطف دیکھیے گا. یہ سارا منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، انعام کتنا بڑا ہے. آقا فرماتے قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اے غلاموں ذرا سوچو،
اگر قیامت کے دن آقا ہی کے ہم قریب پہنچ گئے، ٹھیک ہے جتنی بھی گرمی ہو، میرے آقا کا لواء الحمد بھی تو ہوگا نا، آقا کا پرچم بھی تو ہوگا نا، اس کا سایہ بھی تو ہوگا نا۔ ارے آقا کے پرچم تلے جمع ہو گئے تو پھر گرمی کیسے لگنی ہے؟ بہت پیاس لگ رہی ہوگی، مگر میرے آقا اسی میدان میں جام کوثر کے جام بھی تو تقسیم کریں گے نا، آب کوثر کے جام بھی تو تقسیم کر رہے ہوں گے۔ وہ کیسا شربت ہے؟ شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا، وہ شربت جو ایک بار پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگنی۔ آقا کے قریب ہوں گے جبھی ملنا ہے نا۔ ٹھیک ہے پل صراط بڑا مشکل پل ہے، ویری ڈیفیکلٹ، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر جو نبی پاک کے قریب ہوگا تو آقا نے تو اسے خیریت سے ہی گزار دینا ہے نا۔ رب سلم امتی کی صدائیں ہوں گی، میرے امام سے پوچھو، ان کا نبی پاک پر بھروسہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ گھبرا کر گزریں گے، کوئی لرزتے ہوئے گزرے گا، کوئی ڈرتے ہوئے گزرے گا، مگر میرے رضا کا یقین دیکھو، ان کی محبت کی معراج دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد کرتے ہوئے خوشی میں گزرا جاتا ہے، ٹینشن میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کی صدائیں ہوں گی تو پھر ٹینشن نہیں ہونی انشاءاللہ۔ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر؟ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر؟ ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، جن کا درود پڑھتے رہے، جن کی ثنا خوانی کرتے رہے وہ بھی تو ہوں گے نا، پھر انہوں نے ہی بچانا ہے۔ ایک اور شاعر کا یقین دیکھو، لکھتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ میں گناہگار، میرے پاس کچھ نہیں، گناہوں سے بھرا نامہ اعمال ہے، معلوم ہے کہ سیاہ کر دیا ہے نامہ اعمال، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میزان لگا تو گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر انصاف ہوا تو پھنس جاؤں گا۔ ایک ہی ڈھارس ہے، ایک ہی امید ہے کہ جس آقا کا امتی ہوں وہ بڑے کریم ہیں، اور انہی کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔ بس وہی بھروسہ، وہی ڈھارس نبی پاک سے، وہی محبت دلاسا دلاتی ہے۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ۔ بڑی امید ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس محشر کے دن، اس پریشانی کے دن، اگر چاہتے ہو کہ آقا کی رحمت، نبی پاک کی کرم نوازی ہو جائے تو قرب مصطفیٰ حاصل کر لو، اور اس کا فارمولہ میرے آقا نے خود ہی دے دیا ہے۔ پھر حدیث سناتا ہوں، اب اس حدیث کا انعام سمجھیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ سوچو یہ انعام چھوٹا نہیں ہے۔ ہم نے سنا نا محشر میں پل صراط، پیاس، میزان عمل، میرے رضا بتاتے ہیں آقا کیسے کام آئیں گے۔ دیکھو ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی مدد نہیں کرے گا، کون ہے جو مدد کرے گا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ پیاس لگے گی نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ نامہ اعمال کھلیں گے، پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا؟ سنو، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ پل صراط سے گزرنا ہے نا، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ ارے کتنی خوشخبریاں دوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ تو دامن تھام لو،
نبی پاک پر درود اپنی زندگی کا معمول بنا لو. اے فضول باتیں کرنے والو, اے سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت ضائع کرنے والو, اے بری باتیں کرنے والو, اے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے والو, ہنسی مذاق اور فضول گفتگو میں اپنی زندگی کے حسین لمحات ضائع کرنے والو. نہیں نہیں, یہ زبان اس لیے نہیں دی ہمیں اللہ نے جس سے وقت ضائع کیا جائے. اللہ کا ذکر کرو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھو. اور یہ زبان اگر ذکر و درود میں تر رہی تو پھر دیکھنا محشر کے دن کتنی برکتیں ملنی ہیں, کتنے انعامات ملنے ہیں. پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات ہمیں بتائی ہے کہ دل کیوں دیا رب نے, یہ دل بنایا کیوں, یہ آنکھیں بنائی کیوں, یہ زبان بنائی کیوں, یہ فضول کاموں کے لیے نہیں, یہ برے کاموں کے لیے نہیں. وہ شاعر لکھتے ہیں, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. کم از کم ایٹ لیسٹ ایک نیت تو آج سارے کر لیں کہ 313 بار روزانہ ضرور درود پڑھیں گے. علماء فرماتے ہیں جو کم از کم 313 بار درود پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ 313 بار درود پاک میں یقین کریں وقت نہیں لگتا, لگتے زیادہ ہیں, پڑھنا شروع کریں تو منٹوں میں ہو جاتا ہے. اور اگر تسبیح ہاتھ میں ہونا, سبحان اللہ, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تسبیح زبان کی لگام ہے, جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی نا وہ خود ہی پڑھنا شروع ہو جائے گا. تو آپ تسبیح رکھیں, کاؤنٹر آتے ہیں, نارمل تسبیح ہاتھ میں رکھیں, اللہ نے چاہا درود پڑھتے رہیں گے. اور ہمارا مدنی انعام بھی تو ہے نا, امیر اہل سنت نے جو ہمیں پیارے پیارے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں, اس میں مدنی انعام بھی تو ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھ لیا. تو اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ تو بیڑا پار ہو جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج جو بیان کا موضوع ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم سب کے لیے, بڑا جس کو آپ کہیں کہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم سب کی توجہ بھی بہت ضروری ہے, چاہے اسلامی بھائی ہوں, چاہے اسلامی بہنیں ہوں, چاہے مدنی منع ہوں, چاہے بڑے ہوں. ہر کسی کو اس ٹاپک پر, اس موضوع پر توجہ دینا بڑا ضروری ہے. موضوع کیا ہے؟ پہلے ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 290 پر فرماتے ہیں, پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی, بیڈ اسمیل, بری بو. محلے والے پریشان ہو گئے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے, اتنی گندگی تو نہیں ہے محلے میں لیکن عجیب سی بو تھی. بڑا ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ایک گھر بند ہے اور اس گھر سے یہ عجیب سی بدبو آ رہی ہے. پولیس کو اطلاع دی گئی, پولیس والوں نے لوگوں کی موجودگی میں اس کا تالا توڑا, اس گھر میں داخل ہو گئے. جب گھر میں داخل ہوئے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. عجیب و غریب دہشتناک منظر سامنے تھا کہ وہاں چارپائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے, یعنی اس کی لاش کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد تو بے ہوش ہو گئے, دیکھ ہی نہیں سکے یہ منظر. اب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا, کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی, جوا کھیلنے والوں سے. ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا. اب ہارے ہوئے جواری نے اب دیکھا کہ اتنے سارے پیسے جیت گیا ہے تو اپنی رقم اس سے واپس لینے کے لیے, اس کو رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا ڈالا, پھندے کو کسا, بجلی کے کرنٹ لگائے اور آخر کار اپنے اس دوست کو قتل کر دیا, موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کو ایسے ہی گھر میں چھوڑ کر باہر تالا لگا کر فرار ہو گئے. اور پھر اس کی لاش گل سڑ گئی. سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی,
کیسا دہشتناک واقعہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بری موت سے بچائے، ایمان والی، عافیت والی. اے کاش روزے کے عالم میں، مدینہ منورہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوئے جمعے کے روز شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ صحبت، دوستی، تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جواری دوستوں کے ساتھ رہنے والا، جوا کھیلنے والا، اس کا انجام آپ نے سنا. ایسے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہوں جو جواری یا جوا کھیلتے ہیں یا جوے والے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں. اے جواری تو جوے سے باز آ، اے جواری تو جوے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا. تو نشے سے باز آ بد پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گر، قبر سن لے آگ سے بھر جائے گی بھر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ بری صحبت، بری کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا سبب، اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے. بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بسا اوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کے جانی دشمن بن کر ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں، اور انتہائی اذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اور یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں. ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کی عبرتناک موت کی حکایت سنی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ برے دوستوں اور بالخصوص جواریوں کی صحبت بد سے دور رہیں. کہ جوئے کی آفت میں مبتلا افراد اپنی محنت سے کمائی ہوئی ساری جمع پونجی لٹا کر کثیر نقصان کا سامنا کرتے ہیں. جیسا کہ تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 12 پر ہے کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے. خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں. اچھا خاصا آدمی کھانے پینے کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے. معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے، اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی. نمبر 3، جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب عزت پر بات آ جاتی ہے. پیسے ہار گیا، دینے کے لیے نہیں ہیں. وہ لوگ جب جان کے در پہ ہوتے ہیں اب سودی قرضہ لیتا ہے، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا، پھر اسے اور قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے ایسی مصیبتوں میں گر جاتا ہے کہ بالآخر وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ ایسی بری آفت ہے. خدا را اگر میرا کوئی بھائی مجھے سن رہا ہے جو اس آفت میں گرفتار ہے، بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کھیل لوں گا، تھوڑے پیسے کما لوں، بس آخری داؤ لگا لوں، اور آخر کار سب کچھ چلا جاتا ہے. یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین سناتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے نرد شیر، یہ جوئے کا ایک قسم کا کھیل ہے، وہ کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے جو شخص نرد کھیلتا ہے، یعنی جوئے کس کا ایک کھیل ہے، پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے. سوچئے اس کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا. ایک اور جگہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، ہم نے ایک بات سنی، بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. خربوزہ جیسا ہو اس کے برابر والا بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے. صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے، صحبت ہی انسان کو برا بنا دیتی ہے، کیونکہ الصحبۃ مؤثرہ، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی اچھوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے وہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے. نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھوڑے دنوں میں ہمیں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جواریوں، شرابیوں، برائیوں کے اڈوں پر جانے والا
لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں کھیلتا، میں جوا نہیں کھیلتا، بس دوست کھیلتے ہیں ایسے بیٹھتا ہوں کمپنی دیتا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، لیکن بس دوستوں کی عادت ہے، کوئی سگریٹ میں ملا کر کچھ پی رہا ہوتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، میں صرف ایسے ہی بیٹھتا ہوں، میں چائے پیتا ہوں۔ آج چائے پی رہے ہو، تھوڑے دنوں کے بعد تم بھی نشہ کر رہے ہوگے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جتنے ایسے مجھے ناظرین سن رہے ہیں جو پان کھاتے ہیں، چاہے تمباکو والا پان کھاتے ہوں یا گٹکا کھاتے ہوں یا سگریٹ پیتے ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے امی ابو نے پہلے دن لا کر گٹکا کھلایا تھا کہ بیٹا یہ آج میں نے بریانی بھی بڑی اچھی بنائی ہے اور آپ کے لیے 2 پیکٹ گٹکے کے بھی ابو لائے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہوگا نا، ہے کہ آج بیٹے ابا نے کہا ہو بیٹا آج بہت زبردست کام کیا، لو بیٹا یہ سگریٹ کا پیکٹ، چلو سگریٹ پیو۔ نہیں، یہ کدھر سے لگی عادت؟ ہم کسی ایسے دوست سے ملے جس کی چھالیا کی عادت تھی، جس کی پان کی عادت تھی، دوستوں میں بیٹھتے بیٹھتے کسی کی گٹکے کی عادت تھی، اس نے لگائی عادتیں۔ اب ہزاروں ہزار روپے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید مہینے کے 15,000 کماتے ہوں گے، 20,000 کماتے ہوں گے، مگر آدھے پیسے پان گٹکے اور سگریٹ میں چلے جاتے ہیں۔ حساب کریں نا، اگر اپنی زندگی میں نے کتنی سگریٹ، پان اور یہ گٹکے یہ چیزیں کھائیں، میں نشے کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا، اب غور کریں تو شاید لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکے، اور صحت الگ برباد۔ منہ ایسا، مجھے بتائیں جس کے منہ میں گٹکا، پان، دانت لال ہوتے ہیں، کیا وہ کسی مہذب جگہ پر جا کر بیٹھ سکتا ہے؟ کسی عالم دین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کو کیا حال ہوتا ہوگا؟ اب سوچیں، آپ نے اپنا وقار، اپنا چہرہ، اپنی خوبصورتی، اللہ نے جو نعمت دی تھی، خود ہی برباد کر رہے ہو، اور پھر اس کے کانسیکوینسز، اس کے بعد جو پرابلمز ہوتے ہیں کہ سگریٹ کی وجہ سے جس کی پھیپھڑے خراب، کینسر کی طرف بندہ جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے۔ اب چہرے کئی لوگوں کے گٹکے رکھ رکھ کے، ایسے بھی گٹکے کھانے والے ہیں جو رات منہ میں گٹکا رکھ کر سوتے، نیند نہیں آتی۔ اب آپ بتائیں جس کے منہ میں ساری رات یہ پڑا رہا، صبح کیا اس کے اندر سے فریشنر کی خوشبو آئے گی؟ اسی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ خدارا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کو مشکل ہوگی میں جانتا ہوں، اچھا کئی لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ کیسے چھوڑیں، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر چھوڑوائیں آپ خود چھوڑ دیں، ورنہ اس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں رہے گا۔ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے رہے نہیں یار آئی ایم ویری اسٹرانگ، میں نہیں پیوں گا شراب، میں نہیں کرتا نشہ۔ آپ نے دوستوں کے کہنے پر تو سگریٹ شروع کی نا، انہی کے ساتھ بیٹھ کر تو آپ نے یہ گٹکے اور پان شروع کیے، یہی چیز آگے کنورٹ ہوتی ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدارا ہمیں دوست بناتے وقت سلیکشن کرنی چاہیے۔ ایک سوال کرتا ہوں آپ کو، میں کہوں کہ جناب آپ نے ایک علاقے میں جانا ہے، وہ بڑے خطرناک سانپ ہیں، آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے نہیں جانا۔ بہت سارے میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو رات کو جب گھر جاتے ہیں نا تو ان کے گھر کے باہر کتے ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات رات کو دیر سے گھر سے نکلتے ہی نہیں، یار باہر کتے ہیں وہ کاٹ لیں گے، تو اتنا گھبراتے ہو آپ؟ جانوروں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، چھپکلیوں سے جان کو تکلیف ہو سکتی ہے، مگر اگر بری دوستی مل گئی اور وہ ایمان برباد کر دے، اس پر کوئی سلیکشن نہیں، اس پر کوئی چیکنگ نہیں کہ کس کو دوست بناؤں، کس کی صحبت اپناؤں۔ ارے وہ صحبت جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، ایمان کی بربادی کا باعث بن جائے۔ ابھی بھی شاید بات سمجھنا آ رہی ہو کہ یار دوستی کیسے ایمان کی بربادی کا؟ میں اسٹرانگ آدمی، میرے بلیف اچھے، میں عقیدے کا اچھا، میں 5 وقت کا نمازی، میں درود پڑھنے والا، میں ہر جمعرات اجتماع بھی سنتا ہوں، اگر چند گھنٹے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو کیسے ایمان چلا جائے گا؟ بلکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں ان کو نمازی بنا لوں گا، میں ان کو قریب لے آؤں گا، میں ان کے بد مذہب ہیں میرے دوست، کچھ یہ بھی کہتے ہیں بعد اللہ بد مذہب تمہارا دوست کیسے ہو گیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا وہ تمہارا دوست؟ خود سوچیے آپ، خود یہ لفظ کہنا کیسا کہ جو رب کا دشمن وہ میرا دوست، جو نبی پاک کا دشمن وہ میرا دوست، جو ولیوں کا دشمن وہ میرا دوست، یہ جملہ کیسا ہے؟ ارے کوئی میرے باپ کے بارے میں بری بات کرے میں سلام کرنا پسند نہیں کرتا، اور جو اولیاء کرام، صحابہ کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود رب عز و جل کے بارے میں بکواس کرتا پھرے اور میں کہوں میرا دوست ہے، استغفر اللہ۔ سوچو تمہارے ایمان کا کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دیں گے، اور پہلے خود تو پکے ہو جاؤ، خود تو ٹھیک ہو جاؤ، خود تو علم دین حاصل کر لو۔ تو یہ بڑی شیطان کا وار ہے، یہ بڑی جس کو کہنا سویٹ پوائزن ہے، یہ ایسا میٹھا زہر ہے، میرے امام نے بہت پہلے بتا دیا تھا، اور اب تو ایسا لگتا ہے یہ کلام آج کے دور میں بالکل صادق آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی چور ہی رکھوال بنے ہوئے ہیں،
आला हजरत ने कमाल का मुहावरा इस्तेमाल किया, आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। अरे आंख से काजल कैसे चुराया जा सकता है, वो तो आंख के अंदर ही होता है। फरमाया नहीं, ऐसे भी चोर आएंगे। ऐसा भी दौर आया, दीन का नाम लेकर, मजहब का नाम लेकर, कुरान का नाम लेकर, हदीस का नाम लेकर, दरसे कुरान का नाम लेकर बड़े बड़े स्टाइल के साथ आएंगे और तुम्हारा ईमान ही तुमसे लेके चले जाएंगे। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ऐसे वक्त में सोए हुए हो, ईमान चुराने वाले आ गए, मगर आज किसी को ख्याल ही नहीं है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों सुनो, मैं कुछ नबी पाक के फरामीन सुनाता हूं। ए हर किसी को दोस्त बनाने वालों, ए हर तरह की सोहबत में उठने बैठने वालों सुनो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐसी चीज में न पड़ो जो तुम्हारे लिए मुफीद ना हो, और दुश्मन से अलग रहो और दोस्त से बचते रहो, मगर जबकि वो अमीन हो कि अमीन के बराबर कोई नहीं, और फाजिर गुनाहगार के साथ ना रहो कि वो तुम्हें गुनाह सिखाएगा, और उसके सामने राज की बात ना कहो, और अपने काम में उनसे मशवरा लो जो अल्लाह से डरते हैं। गुनाहगार तो गुनाह ही सिखाएगा ना, ऐसे भी दोस्त होते हैं जब बुरी गैदरिंग हो, बंदा इज्तिमा में आकर बयान सुनकर नमाजी बन जाए ना तो मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई मौलवी बन गया है, जुम्मा पढ़ते हैं तो ठीक है, बस बहुत है, क्या जोहर भी पढ़नी, असर भी पढ़नी, मगरिब भी पढ़नी, बैठ भाई बाद में पढ़ लेना नमाज। ऐसे दोस्त जो मुझे नमाज से रोके, जो मुझे नमाज की फर्जियत, जो अहम तरीन फर्ज है उससे रोके। सोचिए, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का शानदार फरमान है, खुलेआम गुनाह करने वाले से यानी फाजिर से भाई बंदी न करो कि वो अपने फेल तुम्हारे सामने बना सवा कर मुज़य्यन करके पेश करेगा और चाहेगा तुम भी उस जैसे बन जाओ, और अपनी बदतरीन खसलत को अच्छा करके दिखाएगा। तुम्हारे पास उसका आना जाना ऐब और नंग यानी बाइस से शर्म है, और अहमक से भी भाईचारा ना करो, बेवकूफ से भी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। वो अपने आप को मुशक्कत में डाल देगा और तुम्हें कुछ नफा नहीं पहुंचाएगा, और कभी ये हो सकता है कि तुम्हें नफा पहुंचाना चाहेगा मगर फिर भी तुम्हारा नुकसान ही कर देगा। इसकी खामोशी बोलने से बेहतर है, इसकी दूरी नजदीकी से बेहतर है, और इसकी मौत जिंदगी से बेहतर है। और झूठे शख्स से भी भाईचारा न करो कि इसके साथ मुआशरत मेल मिलाप तुम्हें नफा न देगा, तुम्हारी बात दूसरों तक पहुंचाएगा और दूसरों की बात तुम्हारे पास लाएगा। और अगर तुम सच बोलोगे, जब भी वो सच नहीं बोलेगा, न झूठा चलेगा, न गुनाहगार चलेगा, न अहमक चलेगा। मगर आज बंदा कहता है बस मैं तो एक दोस्त से दोस्ती की थी, वो मुझे अपने दोस्तों के पास ले गया, एक फ्रेंड से दूसरा फ्रेंड मिला, दूसरे से तीसरा मिला, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसके अमाल क्या है, किसी को कोई परवाह नहीं। यार खाना बड़ा अच्छा खिलाता है, गाड़ी उसके पास बड़ी अच्छी है, उसके पास मोबाइल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, जब जाता हूं नया सॉफ्टवेयर बताता है, जब जाता हूं अजीब अजीब लतीफे सुनाता है, बातें बड़ी दिलचस्प करता है। अल्लाह के बंदो ये सोचो बैठे किसके साथ हो, उसका अकीदा क्या है, उसका मौला उससे राजी है कि नहीं। याद रखिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, उलमा फरमाते हैं दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। यहां मौजूद जितने इस्लामी भाई हैं, मैं आपसे पूछता हूं कोई ऐसा दोस्त है आपका मेरा, मैं जब उससे मिलूं मुझे खुदा याद आ जाए। बदकिस्मती यह है कि आज दोस्त ऐसे हैं जिनको देखकर सिनेमा याद आता है, जिनको देखकर फिल्में याद आती हैं, जिनको देखकर गंदी बातें याद आती हैं। वो जब मिलते हैं कोई ना कोई हमें चीटिंग का, फ्रॉड का, किसी की इज्जत उतारने का तरीका बताते हैं। ऐसे दोस्त जो ना जिंदगी में काम आए ना मरने के बाद काम आए। आओ मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन सुनाता हूं, मेरे आका क्या फरमाते हैं कैसे दोस्त होने चाहिए। अरे अल्लाह की कसम जरा सोचो, हमारा मजहब कितना कंप्लीट है कि जो हमें हर जिंदगी के कोने के बारे में, जिंदगी के हर मामले के बारे में रहनुमाई करता है। हमारा इस्लाम हमें यह भी बताता है कि दोस्त कैसे होने चाहिए, तुम्हारी सोहबत कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी गैदरिंग कैसी होनी चाहिए। नबी पाक फरमाते हैं बुरे साथी से बचो क्योंकि वो जहन्नम का एक टुकड़ा है। बुरा साथी क्या है? जहन्नम का एक टुकड़ा है। उसकी मोहब्बत तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगी और वो तुमसे अपना वादा पूरा नहीं करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुरे हम नशीन से बचो कि तुम उसी के साथ पहचाने जाओगे। लोग कहते हैं वही ना, हाँ वो जो शराबी के साथ होता है, अच्छा वही वाले भाई, हाँ हाँ मैंने देखा है वो फला जुआरी के अड्डे पे बैठता है। सोचो तुम्हारी पहचान क्या बन रही है।
آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا، جب بندے کو شادی کرنی ہوتی ہے کسی سے، بچے کی شادی کرنی، تو کیا دیکھتا ہے؟ دوست کون ہے، گیدرنگ کدھر ہے؟ سوچیے ہم کون سی گیدرنگ اپنا رہے ہیں؟ رشتے کے لیے دیکھتے ہو؟ کبھی یہ دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا نام ہو رہا ہوگا، میں کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں صبح اس حال میں کرو. سنو صحبت کیسی ہونی چاہیے، میرے آقا بتا رہے ہیں، تم عالم ہو یا متعلم، یعنی یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو، یا عالم کی باتیں سننے والے ہو، یا عالم سے محبت کرنے والے ہو. چار قسمیں بتائیں، یا تو خود عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ، یا ایٹ لیسٹ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پانچویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ہے صحبتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب خوبصورت حدیث میرے آقا نے کتنی پیاری اگزامپل کے ذریعے ہمیں سمجھایا. نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اچھے اور برے ہم نشین، یعنی اچھے اور برے دوست کو مثال کے ذریعے، ایگزامپل کے ذریعے میرے آقا نے سمجھایا کہ اچھے اور برے کی مثال کیسے ہے کہ مشک اٹھانے والے اور بھٹی سلگانے والے کی سی ہے. مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا کہ تم اس سے خریدو گے، اور اگر کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی نا. اور فرمایا بھٹی دھونکنے والا، لوہار، یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا